ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جہاز ایم وی البیڈو کی چیف آفیسر مشتبہ کی فیملی سے. بات کا سلسلہ مزید جاری رکھیں گے اور مسز نیلم مشتبہ سے مزید سنیں گے ان کی پریشانیاں. مسز نیلم مشتبہ، آپ کا بیٹا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام محمد عبداللہ. اچھا، محمد عبداللہ. یہ کتنے ماہ کا ہے؟ یہ 7 ماہ کا ہے. مائک سے کھیل رہا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ یقیناً 10 ماہ ہو گئے ان کو بالکل رابطہ منقطع ہوئے ہوئے، جی اور 9 ماہ سے تو آخری دفعہ بات ہوئی تھی 2 منٹ کی آپ کی، جی اور 7 ماہ کا بھی یہ ہوا ہے. تو ان کو پتا ہے کہ یہ بیٹا ہوا ہے ان کا؟ نہیں پتا. ان کو نہیں پتا. ابھی ان کو 9 مہینے ہو گئے کہ مجھ سے رابطہ نہیں ہے. کیسا لگ رہا ہے کہ بیٹے کو پتا ہی نہیں ہے، بیٹے کو نہیں پتا کہ اس کے باپ کہاں ہے، اور بس باپ کو نہیں پتا کہ بیٹا؟ بیٹے کو پتہ ہے بالکل. بس یہی تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن ان کو ابھی تک اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا تو کتنے خوش ہوتے. بس یہ 9 مہینے ہم بہت ہی مشکل سے گزارے ہیں، اور بہت ہی جدوجہد کرنے کے بعد ہم ادھر مانسرے سے ادھر آئے ہیں. خاص کر اس لیے کہ عشرت العباد صاحب، ابھی یہ کپتان صاحب کی بیوی بھی یہاں کی ہے، کیپٹن جاوید کی مسز، اور ان کا تو مجھ سے 6 مہینوں سے رابطہ ہے. تو وہاں ہم مانسرے میں ہم نے بہت کوشش کی ہے، ہر جگہ درخواستیں دی ہے، ہر کسی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں پہ ہمیں کچھ بھی جواب نہیں ملا. تو پھر مسز جاوید، یہ کپتان صاحب اس جہاز پر ایم وی البیڈو پر جو کیپٹن ہے، ان کی مسز سے تو میرا 6 مہینوں سے رابطہ ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ دیکھو، یہ 10 مہینے پورے ہو گئے لیکن کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور باقی بڑی دکھ کی بات یہ ہے، پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو فون بھی کرنے نہیں دیتے تھے. 9 مہینوں سے ان کا ہمارے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا. اچھا، تو میں ایک جی بات اور جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے بات ہوئی ہے کہ 5 ملین سے اوپر کی بات کرو، جی اور ہماری اطلاعات کے مطابق 8 ملین تک انہوں نے ڈیمانڈ جی کی ہے. 8 ملین بہت ہوتے ہیں، 80 لاکھ روپے. جی جی ٹھیک ہے، کیا آپ کے پاس کچھ ایسے وسائل ہیں کہ آپ کچھ رقم کا انتظام کر سکیں گی؟ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی، بس ایک اللہ کے سوا اور کچھ ہمارا آسرا نہیں ہے. بالکل ہم بہت مجبور ہو کے یہاں ہم آئے ہیں. اور وہ بھی مجھے مسز جاوید نے مجھے فون کر کہا کہ بیٹا تم اپنے 4 بچوں کو لے کر کراچی آ جاؤ. اگر خدا اور رسول کے بعد ہمارا کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ عشرت العباد صاحب ہے، کیونکہ انہوں نے ایم وی سوئس کا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا تھا کہ ان کے اونر نے بھی کہا کہ مجھے نہ جہاز چاہیے نہ مجھے بندے چاہیے. تو اگر ان کا مسئلہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد یہ عشرت العباد صاحب نے حل کیا تو انشاءاللہ ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور میں خاص کر کے عشرت العباد صاحب سے یہ اپنے بچوں کو ملانے لائی ہوں. مانسرہ سے میں آئی ہوں. بہت بڑا سفر میں نے کیا ہے بچوں کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ عشرت العباد صاحب ہمارا مسئلہ حل کرے، جس طرح انہوں نے یہ ایم وی سوئس کا مسئلہ حل کیا ہے. میرا اور میرے بچوں کا خدا کے سوا اس دنیا میں، مشتبہ کے سوا کوئی بھی میرے بچوں کا نہیں ہے. میں یہاں بالکل اکیلی اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوں، اور بالکل اکیلی ہوں یہاں پہ. بالکل اکیلی ہیں یہ یہاں پر اپنی فیملی کو لے کے. انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ اپنے 4 بچوں کو لے کر، اور یہ بیچارہ ایک گود میں ان کا بچہ ہے 7 ماہ کا عبداللہ، اس کو لے کر جو ہے یہ مانسیرہ سے آل دی وے فرام مانسیرہ کراچی آئی ہیں. اکیلی یہاں پر رہ رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ان کی پورا خاندان وہاں پر ہے، لیکن یہ یہاں پر اس امید کے ساتھ آئی ہیں کہ یقیناً ان کے اور ان کے معصوم بچوں کی فریاد جو ہے وہ سنی جائے گی. اور یہ اس معصوم بچے نے ابھی تک اپنے والد کو نہیں دیکھا ہے، نہ ہی اس کے والد کو پتا ہے کہ ان کا ایک 7 ماہ کا بیٹا بھی ہوا ہے. ان کو یہ تو پتا تھا کہ ان کی اولاد ہونے والی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ 3 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ایک اتنے پیارے خوبصورت بیٹے سے نوازے گا. ایک اور بیٹی بھی ہے کیپٹن مشتبہ کی، یہ ہم بات کریں گے بختاور سے. بہت تیار ہوئی ہے بختاور. السلام علیکم. ہاں ادھر آؤ، ادھر آؤ. ہاں بہت پیاری سی بچی ہے یہ بختاور، اور ہار وار پہنے میں، بندے پہنے میں. کیوں پہنے میں؟ میرے پاپا آئیں گے میں ایئرپورٹ جاؤں گی. بختاور کی معصوم خواہش ہے، وہ تیار ہوئی ہے اس بات کے لیے کہ اس کے بابا آئیں گے اور وہ ایئرپورٹ جائے گی ان کو لینے کے لیے. اس بچی کی معصوم خواہش، باقی 2 بچیوں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، مسز نیلم مشتبہ کے آنسو، اور ان کی گود میں موجود 7 ماہ کا عبداللہ. اگر
ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے دکھ کو، ان کے غم کی آواز کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ حرکت میں آئیں، خدارہ حرکت میں آئیں اور ان کے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اب ہم چلیں گے ایک اور پاکستانی کے گھر جو ایم وی الویڈو پر قید ہے، اس کی فیملی سے بات کریں گے اور مسز دید مشتبہ اور ان کی فیملی سے اجازت لیں گے، لیکن ہمارے مسئلہ کیا ہے کا سفر چلتا رہے گا اس بریک کے بعد۔